کچھ لوگ پوری زندگی اللہ کو تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک خالی پن باقی رہتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ تک پہنچنے کا راستہ واقعی اتنا مشکل ہے، یا ہم غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس نے اپنے دل کا راستہ پا لیا، اس نے اپنے رب کا راستہ پا لیا۔ یہ جملہ چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہم اکثر اللہ کو آسمانوں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے دل کے دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اصل مسئلہ اللہ کا دور ہونا نہیں، اصل مسئلہ ہمارے دل کا غفلت میں ڈوب جانا ہے۔ جب دل دنیا کے آوازوں سے بھر جاتا ہے تو پھر اللہ کے پکار سنائی نہیں دیتے۔ رومی فرماتے ہیں، دل ایک آئینہ ہے، گناہ، غرور اور نفرت اس آئینہ پر گرد جما دیتے ہیں، اور جب آئینہ دھندلا جائے تو سورج بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ سورج اپنی جگہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت ہر لمحہ ہمارے گرد موجود ہوتی ہے، لیکن اسے محسوس کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف زیادہ عبادت کرنا ہے۔ عبادت یقیناً بہت عظیم نعمت ہے، لیکن اگر دل میں تکبر ہو، اگر زبان دوسروں کو زخمی کرتے ہیں، اگر انسان لوگوں سے نفرت کرتا ہے تو عبادت کی مٹھاس دل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی لیے رومی فرماتے ہیں، اللہ تمہارے الفاظ سے پہلے تمہارے دل کو دیکھتا ہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ اپنے دل کو صاف کرنا نفرت سے، حسد سے، غرور سے اور اس ہر چیز سے جو تمہیں تمہارے رب سے دور کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، جو شخص اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ قدموں سے نہیں، دل سے شروع ہوتا ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی نفس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تک جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا نہیں ہوتی، انسان کا اپنی نفس ہوتا ہے۔ وہ نفس جو ہر وقت تعریف چاہتا ہے، ہر وقت اپنی مرضی چاہتا ہے، ہر وقت دنیا کو پکڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں، جو اپنی نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کی معرفت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے روحانی سفر دنیا کو چھوڑنے سے نہیں، اپنے غرور کو چھوڑنے سے شروع ہوتا ہے۔ جب دل سے میں ختم ہونے لگتا ہے تب اللہ کی رحمت اس دل میں اترنے لگتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا دوسرا راستہ شکر ہے۔ بہت سے لوگ صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جس نے نعمت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا، اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتے۔ رومی فرماتی ہے، جس دل میں شکر زندہ ہو وہاں شکایت زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے۔ آج ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالو، ہو سکتا ہے تمہارے پاس وہ سب کچھ نہ ہو جو تم چاہتے ہو، لیکن تمہارے پاس بہت کچھ ایسا ضرور ہے جس کے لیے کوئی دوسرا شخص ہر روز دعا مانگ رہا ہے۔ یہ احساس انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، کیونکہ شکر گزار دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا تیسرا راستہ محبت ہے، ایسی محبت جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، صرف اپنے رب کی رضا ہو۔ رومی فرماتے ہیں، اللہ کو تمہارے عمل سے پہلے تمہاری نیت کی خوشبو پھینچتے ہیں، اس لیے ہر نیک عمل سے پہلے اپنے دل سے پوچھو، میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر جواب آئے صرف اللہ کے لیے تو یقین رکھو تمہارا ہر قدم تمہیں اپنے رب کے قریب لے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک تنہا رات میں خاموشی سے اپنے رب سے بات کرتا ہے، نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ کوئی گواہ، صرف ایک ٹوٹا ہوا دل اور ایک رحمتوں والا رب۔ ایسی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، کیونکہ اللہ ٹوٹی ہوئی دل کی آواز بہت جلد سنتا ہے۔ رومی فرماتی ہے، جب تمہارے پاس کچھ نہ بچے تب اپنے رب کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں احساس ہوگا اصل میں وہی کافی تھا۔ کبھی اپنے دل سے ایک سوال ضرور پوچھنا، اگر آج اللہ میرے سب دعائیں قبول کر دے، اگر میرے ہر خواہش پوری ہو جائے لیکن میرے دل سے اللہ کی محبت نکل جائے تو کیا میں واقعی کامیاب ہوگا؟ اکثر لوگ نعمتوں کو اللہ کے قریب ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل نعمت دل کا زندہ ہونا ہے۔ وہ دل جو سجدے میں سکون محسوس کرے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے نم ہو جائے،
وہ زبان جو تنہائی میں اپنے رب کا ذکر کرے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ ہے۔ اگر آج تم پریشان ہو، اگر تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت دور نکل آئے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تک واپس آنے کے لیے لمبا سفر نہیں کرنا پڑتا، صرف ایک سچا توبہ کرنے والا دل، ایک خالص آنسو اور ایک سچی دعا کافی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے معطر کر دے، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کا راستہ بنا دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی اس کے قریب رہے اور آخرت میں بھی اس کے رحمت کے سائے میں ہو۔